وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، وعلی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس سے پہلے میں چند باتوں کا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن سے ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے. ذرا توجہ فرمانا، صرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے. ہر انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. قرآن مجید اور حدیث نبوی میں اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، ہم اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشگی کے باغات ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وہ جہنم ایسی ہے جو ہمیشہ کی جہنم، وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ، اور ان کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اب ان دونوں آیات کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. اب ہم سب اپنے گریبان کے اندر جا کر تو دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر جا کے اور جائزہ لیں کہ آج ہم کس رستے پہ ہیں. کیا ہم اس رستے پر ہیں جس کی بشارت دی گئی ہے، یا نعوذ باللہ ہم اس رستے پر ہیں جس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی. آج پورے عالم اسلام میں بالخصوص بڑے صغیر میں ایک طبقہ ایسا ہے
جو عید میلاد النبی کو جائز قرار دیتا ہے، جشن مناتا ہے، قوالیاں سنی جاتی ہے، رقص کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو شرعی طور پر اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ او اہل حدیثوں، تم کو مبارک ہو، وہ طبقہ تم ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد کسی نے نہیں منایا، اور مخالف کہتے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، سب نے منایا۔ اب ہمارا اور ان کا اختلاف اس مسئلے میں ہو گیا۔ اس بارے میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اور قرآن نے ہم کو اس کے بارے میں 3 اصول بتائے ہیں، اور چوتھا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو پہلے تو ہوا ہی نہیں لگنے دینا، مطلب کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہیے۔ اس سے ایمان کی جو مومنوں کی اجتماعی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور دوسرا رسول قرآن نے بتلایا کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں اسے قبول کر لو، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور تیسرا اصول جو قرآن نے بتلایا، قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو تسلیم کر دو، دل میں اس کے بارے میں کوئی بھی چوچ راہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے اصول کی، کہ اول سیرے سے اختلافی مسئلے کو ہوا نہیں لگی، اور ہم اس عید میلاد النبی کے اس جشن پر خاموش رہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہم نے صبر کیا، لیکن جب یہ مسئلہ شرک میں بدل گیا تو اہل حدیث کا ایک نوجوان توحید کا پرچم لے کر میدان میں اتر گیا۔ اتنا شرک کہتے ہیں کہ اللہ کا بکرا چرائے محمد کا بکرا تو چرا نہیں سکتا۔ پھر ہم اس مسئلے کی طرف رجوع کیا، اپنے دوسرے اصول کی طرف آئے، اس مسئلے کو اللہ کی عدالت یعنی قرآن مجید میں 30 پاروں میں دیکھا، 114 سورت کا جب مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ عید میلاد النبی منانے والوں کے بارے میں قرآن کی کوئی تعین، کوئی آیت اس کی کوئی تعین نہیں کرتا۔ اور پھر ہم اس مسئلے کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ذکر کیا۔ میں نے آقا کی سیرت کا مطالعہ کیا، آقا کی سیرت کو پڑھا، نچوڑ کیا نکلتا ہے کہ نہ آقا نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے نہیں منایا۔ چلو تم کہتے ہو کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے نہیں منایا، مان لیتے ہیں۔ اور جب آقا مکہ سے مدینہ آئے فتوحات شروع ہو گئی، آقا علیہ السلام مشرق سے مغرب کے حاکم بن گئے، دولت بھی واپر ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک نہ میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اور جب صحابے
میلاد نے خود نہیں اپنا میلاد منایا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو منانے والے؟ اور پھر کوئی سوچ کیسے سکتا ہے کہ میلاد منانے سے نیکی ثواب ملے گا؟ اب کتاب اللہ اور سنت نبوی کا فیصلہ مل گیا کہ عید میلاد النبی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ باتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا اصول بتایا۔ سنن نبی داؤد کے اندر 4607 نمبر حدیث ہے۔ پھر بعض انصاریہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اتنا پر اثر خطبہ دیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا جاری، ایسے لگتا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا ہمیں کوئی نصیحت ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نصیحتیں کی، اس میں سے ایک تھا کہ تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا اس کو بہت اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت کرنا کیا؟ فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فرمایا جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو میری سنت کو دیکھو کہ اس میں کیا سبق ہے، اگر اس سے کچھ نہ ملے تو میرے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، میرے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، اور ایک نصیحت اور کی، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی میں ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کا۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان صحابہ کی طرح کا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر ہی قبول ہوگا۔ ان احادیث اور اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صحابہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھیں گے۔ اب اس مسئلے کو صحابہ کی زندگی میں لے جائیں، اور جب میں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا تو مجھے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے عید میلاد النبی کا جشن منایا۔ ارے وہ جو آقا کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے، وہ جو اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کب آقا اشارہ کرے ہم اپنے جان کو قربان کر دیں، اپنے قبیلوں کو قربان کر دیں، انہوں نے نہیں منگایا۔ وہ کیا تمہاری محبت آقا سے ان سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ کی عدالت سے ہمیں ایک بھی ایسا ثبوت، ایک بھی ایسا قول کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ عید میلاد النبی فلاں صحابی نے منائی یا کسی صحابی کو مناتے ہوئے میں نے دیکھا۔ واو! اب 4 اماموں کی بات کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ جب ان کی کتابوں کو، ان کے مذہب کو پڑھا تو ان کے بھی کسی قول سے نہیں ملتا کہ صحابہ نے عید میلاد النبی منایا۔ اب فیصلہ اگر کسی بھی مسئلے کے اندر آپ کا اختلاف ہے تو ان 3 اصولوں کو اپنا لو، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، تو پھر اس کو شروع کس نے کیا؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ 625 ہجری ملک مظفر کا ایک بادشاہ جس کا نام ابو سعید کو کبڑی ہے، اس نے اس کو شروع کیا، اور جب اس نے اس کو شروع کیا تو اس نے 5000 بکرے بنوائے، 10,000 مرغیاں ذبح کی، اور 30 تھال حلوے کے تیار کروائے، اور اس کو جائز دینے والا مولوی ملا جس کا نام ابو الخطاب بن دحیہ ہے، اس نے اپنی کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ عید آقا کا میلاد منانا جائز ہے۔ اور ان کا ایک عالم کہتا ہے، نثار تیرے چہل پہل پر ہزارے عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ عید، یہ جشن، یہ میلاد جہاں میں سبھی منا رہے ہیں ابلیس کے سوا۔ میں مولانا سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑے محبت سے، بڑی پیار سے، بڑے ادب سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں۔ ہم آئیڈیل مانتے ہیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، ہم اسلام مانتے ہیں، جو میرے نبی پر پورا ہو چکا اس کو اسلام مانتے ہیں، اس کے بعد جو 625 ہجری میں چیز بنی ہم اس کو اسلام نہیں مانتے۔ اور میں بتاتا ہوں کس کو اسلام مانتے ہیں، مختصر سنن دارمی کی 210 نمبر حدیث، صحابہ کہتے ہیں فجر کا وقت ہے، ہم عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود باہر آتے ہیں، کہا ہے ابو عبد الرحمن میں آج کوفے کی مسجد میں ایک عمل دے کر آ رہا ہوں، آؤ میں آپ کو وہ عمل دکھاؤں۔ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ 3 گھڑے بنے ہوئے ہیں، سب کے آگے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے گھڑے کی طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، تو سارے 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور تیسرے گھڑے کا یہی حال ہے، اس کو دیکھا تو کہتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ وہ کوئی قوالی کی محفل نہیں، کوئی گانے نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، افسوس تم پر، افسوس تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے دین میں نئی چیزوں کو شروع کر دیا۔ تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس طرح جائز نہیں تو پھر عید میلاد النبی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر پھر موقع ملا تو پھر مدلل گفتگو ہوگی۔